حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا، اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا ہے۔ کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے۔ کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب۔ چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں، کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا، فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں، کہ حضور حکم۔ فرمایا سنا ہے، پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے۔ کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں۔ تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں۔ کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا۔ میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں۔ حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی، کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے،
لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے۔ جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اور اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، تو پیدل چلے گا۔ ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا۔ جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ توجہ، یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو۔ ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز، ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہم ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے، بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں، چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا نا، غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ وہ غلام، اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کریدا، دور بدل گیا جے، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تامت ذرا نیچا کریں، اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا، کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان چار لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان چار دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان چار لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری اس کیا تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے، جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ، وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی،
آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے، ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا۔ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں،
کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے، آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا، پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی، جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا، اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں، اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے۔ پتہ کیا بات ہے، ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں، جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خاں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار، سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔
میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس ہے؟ تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی، الگ انداز میں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں۔ تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابوبکر صدیق ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا۔ اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا۔ حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام